بہت شکریہ شیخ صاحب، بہت نوازش، آپ نے بہت ہی استیعاب کے ساتھ ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، اور ان دنوں کی جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ ناظرین کے سامنے آپ نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سب جیسے کہ آپ نے کچھ اجمالاً کچھ چیزیں بیان کی کہ ان دنوں کے اندر صدقہ ہے، خیرات ہے، اور اس طرح کے جو دیگر اعمال ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، اور ان دنوں کی فضیلت میں آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ان دنوں میں کیا گیا کہ عمل سے زیادہ افضل کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا۔ تو شیخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کوئی خاص عمل ملتا ہے کہ آپ نے ان دنوں کے اندر کوئی خاص عمل کیا ہو، یا کوئی خاص عمل کوئی ایسا ہو کہ جو ان دنوں میں خصوصی طور پر کیا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں جو سب سے بڑا عمل ادا فرمایا ہے وہ ظاہر ہے کہ حج ہے۔ آپ نے جو سب سے بڑا عمل ادا فرمایا ان دنوں میں وہ حج ہے، اور وہی حجۃ الوداع ہے، اور وہی آپ کا پہلا حج ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، وہی پہلا اور وہی آخری، اور اسی کو الوداع کہا گیا کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد شاید ہم دوبارہ کبھی یہاں نہ مل سکیں۔ تو واقعی حج کے 80 دن بعد تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو سب سے بڑا عمل جو آپ نے ان دنوں میں ادا فرمایا وہ ہے حج، اور اس کے بعد ان ایام میں جو آپ نے یہ کلمات ارشاد فرما دیے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ھذہ الایام العشر، اس میں آپ نے کھلا بیان کر دیا کہ کوئی بھی عمل، وہ جیسے میں نے مختصراً کہا نا، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، نمازیں ہیں، نوافل ہیں، تلاوت قرآن ہے، جو بھی عمل چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کوئی بھی سر انجام دے گا وہ باقی ایام سے بڑا ہی ہے۔ لہذا کوئی بھی عمل ہو ان دنوں میں جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال سر انجام دینے چاہیے۔ آپ نیک عمل کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی نیک عمل جو بھی ان دنوں میں کیا جائے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور اس سے بڑھ کے اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اچھا شیخ صاحب، جو تکبیرات کا سلسلہ ہے، کیا وہ ہم یکم ذی الحج سے ہی ابتدا کرتے ہیں تکبیرات کے سلسلے کی، اور ایام تشریق تک جاری رکھیں، یا یہ جو ہے جو یوم النحر سے اس کی ابتدا کی جائے؟ جو تکبیرات ہیں نا، تکبیرات کے سلسلہ میں ایک ہیں مطلق تکبیرات، جن میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی نماز سے پہلے ہو، نماز کے بعد ہو، اور جب بھی چاہیں آپ وہ تکبیرات جو ہیں وہ کہنا شروع کر دیں۔ اور وہ مطلق تکبیرات جو ہیں وہ جب سورج غروب ہوتا ہے ذوالقعدہ کا آخری، وہ 29 کا ہو، 30 کا ہو، سورج غروب ہوتے ہی اس رات سے تکبیریں شروع ہو جاتی ہیں، مطلق تکبیریں، اور وہ مسلسل جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وہ حج کے دنوں میں بھی ہم تکبیریں کہتے رہیں گے، یہاں والے جو غیر حاجی لوگ باہر ہیں، اور پھر وہ سلسلہ 13 تاریخ کو شام تک چلے گا۔ عموماً لوگ کہتے ہیں 13 کی عصر تک کے لیے، جبکہ 13 تاریخ کی شام تک یعنی غروب آفتاب تک تکبیرات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور رہنا چاہیے، اور اس میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، اٹھنے کے بعد، ہر موقع پر وہ تکبیرات جو ہیں وہ مسلسل کہتے رہنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بستر پر بیٹھ کر بھی تکبیریں کہتے رہتے، یعنی سونے کا ارادہ کرتے تو تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ اور وہ تکبیرات جو ہیں، یہاں لگے ہاتھوں میں بتا دوں کہ وہ تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں۔ جو سب سے صحیح ترین روایت ہے اس میں تو بہت مختصر تکبیر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، یہ سمجھیں کہ 3 لفظ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، یہ صحیح ترین ہے۔ لیکن معروف اور جو مشہور ہے وہ بھی صحیح ہے، اور اس میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہیں جو اس سارے عشرہ کے دوران بھی اور 13 تاریخ تک، یعنی 13 تک بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ مسلسل چلتے رہنا چاہیے۔ یہ ہیں مطلق تکبیریں۔ اور مقید تکبیریں جو ہیں وہ ہیں جیسے ہی آپ کہیں کہ عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تکبیریں کہتے جا رہے ہیں، اور 13 تاریخ تک پھر وہ ہر نماز کے بعد، مقید جو ہیں وہ ہیں نمازوں کے بعد، آپ سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت، نمازوں کے بعد وہ تکبیریں جو ہیں وہ ادا کریں گے، تو انہیں کہا گیا کہ وہ مقید تکبیریں ہیں۔ مطلق کے لیے کھلا ہے معاملہ،
اور یہ مقید ہیں، اور حجاج کرام کے لیے خاص طور پر جو تکبیریں ہیں وہ 5 دن تکبیریں رہتی ہیں، وہ یوم عرفہ 1 دن، اور آگے یوم حج، یوم عرفہ کے بعد یوم نحر، اور 3 دن جو ہیں وہ ایام تشریق کے، ان کے لیے وہ 5 دن تکبیریں ہیں۔ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ سارا ان کا سلسلہ جو ہے وہ تلبیہ کے حول چلتا رہتا ہے۔ جی شیخ صاحب، یہاں پر ہم کچھ دوستوں کے کمنٹ جو ہے وہ ہم شامل کر لیتے ہیں۔ جی جی سب سے پہلا کمنٹ ہے جو ہے وہ فیروز صاحب نے، انہوں نے دعا دی ہے، ماشاءاللہ کہا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ شمیرہ صاحبہ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ دعائیں دی ہیں، جزاک اللہ کہا ہے۔ اس اللہ طرح جزاک علی خیر۔ حسن صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ شوکت علی صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا، انہوں نے کمنٹ کیا کہ السلام علیکم، ماشاءاللہ شیخ صاحب کی مدت بعد دیکھ کے بہت دلی خوشی ہوئی۔ شوکت علی صاحب نے آپ کو دیکھ کے خوشی مسرت سے شکریہ اظہار شکریہ، کیا۔ بہت شکریہ، اور جزاک اللہ خیر۔ اسی طرح شوکت صاحب نے آپ کے لیے سلام عرض کیا ہے۔ علیکم وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، اسی طرح شیخ صاحب ایک ہمارے موضوع تھوڑا سا ہٹ ہے، لیکن کسی سائل نے سوال کیا تو ہم اس کے اوپر آپ سے رہنمائی چاہیں گے۔ احسان علی صاحب نے سوال کیا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ان کی جو روایت ہے رفع الیدین کے بارے میں، کیا وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ غالباً ابن مسعود والی کس روایت کی وہ بات کر رہے ہیں؟ جہاں تک تعلق ہے نا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کا، وہ روایت صحیح ہے، یا کم از کم وہ حسن درجہ کی ہے، یعنی قابل قبول ہے۔ روایت قابل قبول ہے، لیکن وہ روایت کی پوزیشن کیا ہے؟ اب تعجب ہوگا کہ ایک طرف خلفۂ راشدین 4، 10 مبشرہ، 10 صحابہ کرام، اور ان پر 10 مبشرہ خلفۂ راشدین کو ملا کے 10 کو ملا کے 50 صحابہ کرام، 40 اور یہ 50 صحابہ کرام جن میں عظمتوں کے پہاڑ ہیں جو خلفۂ راشدین ہیں وہ بھی شامل ہیں، 10 مبشرہ شامل ہیں، 40 اور شامل ہیں۔ 50 لوگ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کانا یرفع، یہ جملہ علماء کرام تو بخوبی جانتے ہیں نا، کانا یرفع یہ ہے استمرار کے لیے، کنٹینیولی آپ ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے۔ اب 50 صحابہ کہیں کہ آپ رفع الیدین کرتے رہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، پہلی بات یہ کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کا صرف صحابیت کا شرف ہی اتنا کافی ہے کہ اس کے سامنے کوئی کسی کا بس نہیں چلتا، بہت بڑی شخصیت، اور صاحب الوسادہ و صاحب ہمارے لوگ ان کو بڑا کوئی ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ لوٹا بردار، وہ لاٹھی بردار، وہ فلاں، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ صحابہ میں سے وہ فقیہ صحابی تھے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کا جو مقام صحابیت ہے، شرف صحابیت، اس کا مقابلہ ہی کوئی اور نہیں کر سکتا دوسرا سوائے صحابہ کے، اتنی عظیم شخصیت۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی تو 1 مرتبہ رفع الیدین کیا جو شروع والا ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں، باقی آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ اب اس روایت کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک طرف رکھ دیں، دوسری طرف آپ خلفۂ راشدین کی روایت لے لیں، 10 مبشرہ کی روایت لے لیں، 40 صحابہ کی روایت لے کے 50 صحابہ کی روایت کر لیں، اتنی روایات کو چھوڑنا منظور ہے ایک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے لیے؟ اور پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کچھ تفردات ثابت ہیں، میں وہ بھی ذکر کر دوں تاکہ لوگوں کو آسانی رہے سمجھنے میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ باوجود صحابہ میں سے بہت بڑی عظمت والے صحابی تو سارے عدول ہیں، لیکن بعض صحابہ جو ہیں وہ دوسروں کی نسبت احادیث کے راوی زیادہ ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے، اور حضرت ابن مسعود کو فقاہت میں صحابہ میں ایک مقام حاصل تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آخر صحابی ہی تھے، انسان ہی تھے، اور نبی تو نہیں تھے، انسان ہونے کے ساتھ ساتھ غیر نبی بھی تھے، اور بھول چوک ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، بلکہ کہا گیا نا الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو خطا اور نسیان،
بھول اور خطا کا بنایا ہوا مرکب ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں قرآن نہیں، بلکہ یہ دونوں صورتیں جادو دور کرنے کا، سحر اور جن جنات دور کرنے کا دم ہیں، رقیہ ہیں۔ اور ان کے پاس جو مصحف تھا اس میں یہ دو صورتیں شامل نہیں تھیں، یعنی اس میں 114 کی بجائے 112 صورتیں تھیں۔ پوری امت اسلامیہ کے پاس اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک 114 صورتیں، اور پوری امت اسلامیہ کے مصاحف میں جو بھی چھپ رہے ہیں، جہاں سے بھی چھپ رہے ہیں، مسلمان جہاں بھی چھاپتے ہیں، اس میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو قرآن میں چھاپ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر حضرت ابن مسعود کی اس بات کو ایک کو چھوڑا جا سکتا ہے اور آدمی مسلمان رہ سکتا ہے، تو رفع دین کے معاملے میں اس بات کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ حضرت ابن مسعود 50 صحابہ جن میں 10 مبشرہ اور خلفائے راشدین ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر 3 آدمی ہوں تو ایک جو امام ہے وہ سنٹر میں کھڑا ہو جائے اور دائیں بائیں دونوں مقتدی کھڑے ہو جائیں۔ ساری امت جو ہے وہ ایسا نہیں کر رہی، بلکہ 2 آدمی پیچھے ہو جاتے ہیں، امام آگے ہو جاتا ہے، ایک ہو تو دائیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر اس بات کو ہاں جی، اگر اس بات کو، ان کی اس بات کو چھوڑ کر بھی ہم مسلمان ہیں تو رفع دین کے معاملے میں ان کو چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح وہ کہا کرتے تھے کہ بلکہ کیا بھی کرتے تھے، جیسا کہ ثابت ہے کہ رکوع کے دوران اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا یا گھٹنوں کو پکڑنا نہیں، بلکہ ہاتھوں کی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کے دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکھنا ہے۔ ساری امت ایسا نہیں کر رہی، بلکہ ساری امت گھٹنوں کو پکڑ رہی ہے۔ جب یہ معاملات اور بعض دیگر معاملات بھی ہیں، جب ان معاملات میں ہم ان کے یہ تفردات چھوڑ دیتے ہیں تو اس بات کو بھی ہم نہیں کہتے کہ ان کی بات کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور اس سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو کثیر صحابہ سے ثابت ہے، صرف ایک ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کر کے نہیں دکھایا۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انہوں نے حضرت ابن مسعود سے کوئی ایسی روایت ثابت نہیں جس میں انہوں نے قولاً کہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑ دی تھی، یہ ثابت نہیں ہے۔ جب نماز پڑھ کے دکھانے لگے اس وقت نہیں کی، جس کو اس بات پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے کہ جیسے وہ دوسری چیزیں بھول گئے یہ بھی بھول گئے ہوں گے اس وقت، اللہ خیر صلاح۔ لیکن ہم جب اپنی وہ اڑی پہ آتے ہیں نا، پھر اس وقت ہم کسی بات کو، معقول کو، غیر معقول کو، کسی کو ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہماری کنڈی اڑ جاتی ہے، اور کنڈی پھر ایسی زنگ آلود ہوتی ہے کہ وہ کھلنے کا نام نہیں لیتی۔ شیخ محترم، ہمیں توحید باری صاحب نے جوائن کیا ہے، وہ کشمیر سے انہوں نے جوائن کیا ہے، وہ سلام عرض کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شیخ صاحب خرم بن خالد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، وہ بھی سلام عرض کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا اور اس کے اوپر ہم نے تفصیلاً بات کیا، تو میں چاہوں گا کہ صرف ایک لائن میں، میرے خیال سے انہوں نے ہمیں لیٹ جوائن کیا تو اس لیے شاید وہ اس سوال کا جواب نہیں سن سکے، تو آپ ذرا ایک مختصر سے ایک لائن کے اندر ان کو ذرا دوبارہ دہرا دیجیے کہ انہوں نے کہا کہ ایک کوشچن ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ کس دن کا ہوتا ہے، تو ایک لائن میں مختصر سے ان کا جواب بتا دیں، تفصیلاً ہم نے بات کر لی ہے اس پہ۔ ٹھیک ہے، تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے اور ان کو وہ انشاءاللہ تعالی ویڈیو بھی مل جائے گا۔ مختصر میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ 9 روزے جو رکھتے ہیں 9 رکھیں۔ ان دنوں میں کیا گیا ہر عمل باقی سال کے ہر دن سے زیادہ افضل ہوتا ہے، روزے بھی افضل ترین ہیں، اور ہمیں ہمارے بھائیوں سے پتہ چل رہا ہے انڈیا پاکستان میں وہ 9 رکھ رہے ہیں اور شروع کر دیے ہوئے ہیں، اور انہی میں سے یہ ہمارے بھائی بھی ہو جائیں۔ اور اگر کوئی پورے 9 نہیں رکھ سکتا تو وہ کم از کم 8 اور 9 آخری 2 روزے رکھ لیں تاکہ اس اختلاف سے آسانی سے نکل جائیں۔ 8 جو سعودی عرب کا عرفہ ہوگا ان کے یہاں، اور 9 جو ان کے یہاں عرفہ ہوگا۔ تو اگر یہ کہیں نا کہ یہ کیسے 2 عرفے، میں بتاتا ہوں رمضان المبارک میں ابھی تو دور نہیں ہوا، ابھی تو قریبی رمضان گزرا ہے،
سعودی عرب میں جو طاق راتیں تھیں وہ الگ تھیں، پاکستان انڈیا میں طاق راتیں الگ تھیں، الگ ہوتی ہیں۔ اگر طاق رات اگر ایسے ہو سکتی ہے اللہ کے انتظام کے تحت، تو یہ عرفہ بھی ایسے ویسے ہو سکتا ہے۔ آپ نیت صحیح رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اجر و ثواب جو ہے وہ عطا کرے گا۔ ایک کی بجائے 2 روزے رکھ لیں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ لو جی ایک تو تھا ہی، اب ایک اور ڈال دیا، میں کہتا ہوں 9 تھے، ایک نہیں تھا 9 تھے، ان میں سے 2 رکھ لیجئے، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ شیخ اسی طرح سوال ہوا ہے، خرم بن خالد صاحب کہیں گے کہ اور وطر میں دعائے قنوت جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر پڑھتے ہیں یا پھر ہاتھ باندھ کر؟ اس سلسلہ میں جو صحیح ترین بات ہے نا، وہ دیکھنا ہوگا کہ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، آپ کا جو عمل نقل کیا گیا ہے، اس میں جو قوت ہے سند کی قوت کس طرف ہے۔ اس سلسلہ میں عرض کروں گا کہ رکوع جانے سے پہلے اور ہاتھ اٹھائے بغیر دعائے قنوت کرنا، یہ میرے نزدیک یا جو میرا مطالعہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا اس کے ساتھ متفق ہوگی، میرے مطالعے میں یہ آیا ہے کہ رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائے بغیر قل هو اللہ مکمل کر کے، ہم یہ قل هو اللہ طے کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں یہی عموماً چلتا ہے، ایک ہی صورت ہمیں یاد ہے یا کوئی اور بھی صورت پڑھتے ہیں، تو جیسے ہی صورت مکمل ہو یا کوئی آیات پڑھ رہے ہیں، آیت مکمل ہو، آپ رکوع کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے دعائے قنوت پڑھیں اور بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر رفع دین کیے، اسی حالت میں جیسے آپ نے تلاوت مکمل کی سورہ فاتحہ اور دوسری صورت کی، اسی طرح آپ دعائے قنوت پڑھیں اور اس کے بعد رکوع کریں۔ سند کے اعتبار سے قوی ترین طریقہ عمل یہ ہے جو ہمارے یہاں تقریباً ناپید ہے، کہیں کہیں یقیناً لوگ کرتے ہیں اور جو جانتے ہیں وہ کرتے بھی ہوں گے۔ اور دوسرا طریقہ اور جائز طریقہ ہے کہ رکوع کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں۔ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی احادیث جو ہیں وہ بہت ہیں، اگرچہ وہ احادیث جو ہیں ان کا تعلق قنوت نازلہ سے ہے، ان کا تعلق اصلاً قنوت نازلہ سے ہے، لیکن رکوع کے بعد چونکہ دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنا ثابت ہے، لہٰذا اگر کوئی رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے جائز، اور اگر کوئی پہلے مانگتا ہے تو جائز۔ لیکن یہاں ایک وضاحت میں کر دوں کہ ہمارے یہاں جو مروج ہے نا، سورہ فاتحہ مکمل، قل هو اللہ مکمل ہوئی تو پھر اللہ اکبر کر کے وہ رفع دین کر کے پھر ہاتھ باندھ کے دعائے قنوت کرتے ہیں، اس ہاتھ اٹھانے کا یہاں کہیں سے کوئی صحیح حدیث سے ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر ہاتھ اٹھانے سے مراد ہو تو وہ یہ ہوگا، اگر دعا کے لیے رفع دین کا ذکر ہے تو رفع دین وہ یہ ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ یہ رفع دین رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد یا تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہے، اس کو تو مانتے نہیں، لیکن یہاں آ کے ایک مرتبہ پھر وطر پڑھنے کے لیے جو ہمارے یہاں پاک و ہند میں عموماً طریقہ مروج ہے، وہ ہے 2 رکعتیں پڑھ کے اتحیات بیٹھ جاتے ہیں اور تیسری رکعت میں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وطر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ وطر کی نماز کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، یعنی اتحیات بیٹھ کر مغرب نہ بنا دو، تو تم لوگ مغرب بنا رہے ہو، تو کہیں گے جی نہیں، ہم مغرب نہیں بناتے۔ کیسے نہیں بناتے؟ کہا کہ ہم تو رفع دین کر کے پھر دعائے قنوت کرتے ہیں، تو وہاں مغرب کیسے بنی؟ ایک رفع دین کو انہوں نے مغرب سے الگ کرنے کے لیے ایک رفع دین کو دلیل بنا لیا، جبکہ اس کے ساتھ والا جو نمازی دوسرا ہے وہ ہر مرتبہ 4 رکعتیں اگر پڑھتا ہے تو 4 رکعتوں میں 8 اور 2 10 مرتبہ رفع دین کر رہا ہے۔ اس نے کون سا فرق کیا اپنے اس کی مغرب اور اس کی؟ یہ ہر رکوع جاتے اور اٹھتے، یہ 4 رکعتوں میں 8 یہ ہو گیا، پہلی تکبیر تحریمہ والا رفع دین 9، اور 2 کے بعد جب اٹھ کے تیسری کی ہاتھ باندھتا ہے اس وقت رفع دین۔ اس نے 10 مرتبہ رفع دین کی، اور آپ نے تکبیر تحریمہ والی کے بعد ایک رفع دین کرنے کے بعد کہہ دیا کہ میں نے فرق کر لیا ہے۔ 3 والی میں بھی 6 اور 7 اور 8 بھی، اس میں بھی یہ رفع دین ہوتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی رفع دین
کر کے کہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے، تو بھائی آپ کے ساتھ والے جو ہیں آپ سے زیادہ مرتبہ کر رہے ہیں۔ مغرب کے لیے جو اتحیات بیٹھنا ہے یہ ہے سب سے بڑا فرق، اور آپ وہ نہیں کرتے، بلکہ اگر 3 رکعتیں پڑھیں تو مسلسل پڑھتے جائیں بغیر اتحیات بیٹھیں۔ اور اب آپ جب قنوت کی باری آئے تو اس وقت آپ کریں نہ کریں اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ تو ہے اتحیات کا۔ اور افضل یا یوں کہیں کہ میرے نزدیک جو صحیح تر حدیث ہے اس میں رکوع سے پہلے قنوت، اور جائز وہ ہے رکوع کے بعد رفع دیں ہاتھ اٹھا کے، دونوں طرح جائز ہیں۔ بہت شکریہ شیخ صاحب اپنا خصوصی وقت عنایت فرمانے کے لیے، اور بھی دوستوں نے سلام کہا ہے، سب نے دعائیں بھیجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ نے خصوصی وقت میں عنایت فرمایا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ جی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جیسا ہے۔ سب آپ پوچھ رہے ہیں، جی ہاں، یہ ہمارا پروگرام جو ذی الحجہ کی جو ہماری سیریز ہے یہ روزانہ الحمدللہ ہوتی ہے، اور اس کا ٹائم 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک ہے۔ تو ہم اس میں مختلف مہمانوں کو پاکستان اور پاکستان ورس انٹرنیشنل جو ہمارے اسکالرس ہیں ان کو دعوت دیتے رہتے ہیں آپ کے سوالوں کے جوابوں کے لیے، اور اسی طرح آپ کی دینی رہنمائی کے لیے۔ تو یہ سارے کا سارا پروگرام انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر کے پلیٹ فارم کے تھرو ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے منتظمین کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے کام میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلے لائیو سیشن میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔